بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں کچھ عرصے سے اسرائیل کی حمایت میں بڑی آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں، اور ان آوازوں کو یعنی بہت ہی زیادہ بیرونی سپورٹ حاصل ہے، اور کھل کر یہ اسرائیل کو کا دفاع کرنے والی اور اسرائیل کو جو ہے وہ قبول کرنے والی اور اسرائیل کی حمایت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو بہت ہی قابل افسوس ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک بات بڑی واضح اور طے بات ہے کہ اسرائیل دین کا دشمن، دین اسلام کا دشمن ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، اسرائیل اسلامی قوتوں کا دشمن ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ اسرائیل ہماری اسلامی طاقت کا دشمن ہے۔ صہیونزم جو ہے اس کا علم بردار ہے اور اس کو پروموٹ کر رہا ہے، استعماری قوتوں کا ایشیا میں نمائندہ ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ جو چیز ہے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی چیز، ہم اس کو بڑے کینوس پر ہم دیکھیں۔ اگر آج آپ اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر لیتے ہیں، تو پاکستانیوں آپ کی جو 70 سالہ جد و جہد ہے اسرائیل کے خلاف، وہ ملٹی پلائیڈ بائی 0 ہو جائے گی، اور جو عزم صمیم تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسرائیل کو شکست دینے کا، وہ خاک میں ہم ملا دیں گے۔ ہم بانی پاکستان کے ساتھ غداری کریں گے اگر ہم اسرائیل کو قبول کرتے ہیں، تو بطور ملک قبول کرتے ہیں۔ تو اب صورتحال بہت بگڑتی جا رہی ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل افسوس ہے۔ ہمارے اکابر جو پاکستان بنانے والے ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو کسی صورت میں بھی ایک ملک تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے، نہ کرنا چاہتے، نہ ہم کر سکتے۔ لیکن ہمارے وزیر محترم نے 2 ریاستی جو ہے وہ حل فلسطین کے مسئلے کا دیا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جو ٹرمپ نے کہا، یعنی ہم جو ہے وہ ٹرمپ کی اس اسٹریٹجی کو جو ملکوں کو، اسلامی ملکوں کو کمزور کرنے والی اسٹریٹجی ہے، اس کا ہم حصہ بنے، بہت ہی قابل افسوس ہوگا۔ اب ایک میڈیا پرسن نے، اینکر پرسن نے جو ہے وہ اس تھیوری کی، اسرائیل کی حمایت کا جو ہے وہ اعلان کرتے ہوئے بالکل واضح طور پر میدان عمل میں جو ہے وہ آ گیا ہے۔ میں آپ کو واضح طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دجالی میڈیا ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ اب پاکستانی میڈیا پر بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک سرمایہ کاری ہونا شروع ہو گئی ہے ان طاقتوں کی طرف سے جو اسرائیل کو جو ہے وہ بطور نمائندہ مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں خبردار رہنا چاہیے، اور دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو، پاکستانی حکمرانوں کو، اور ہماری سیکورٹی کی ضمانت کے جو ادارے ہیں، ہماری حفاظت کے جو ضمانت کے ادارے ہیں، ان کو ہم سب کو مل کر ایک بات طے کر لینی چاہیے کہ ایمان کی قوت سب سے بڑی قوت ہے، ایمان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمیں ایمانی قوت کے ساتھ اسلام مخالف قوتوں کا جواب دینا ہوگا، ہمیں ایمانی قوت کے ساتھ پاکستان مخالف قوتوں کا جواب دینا ہوگا۔ ہم اگر اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں تو اس کا مطلب بالکل واضح اور کیٹیگریکل یہ ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر پر جو ہے وہ غداری کر رہے ہیں،
ہم مسئلہ کشمیر کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ ہم کشمیری عوام جو ہزاروں کی تعداد میں ابھی تک اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنے آبا کی قربانیاں شہادت کی صورت میں دے چکے ہیں، ہم ان قربانیوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ ہمارے جو آرمی کے جوان شہید ہوئے ہیں اس کشمیر کے ایشو پر اور شہادتیں دے رہے ہیں اور دن رات کشمیر کی حفاظت پر پہرا دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ غداری کریں گے۔ تو میں آپ تمام احباب کو، اہل پاکستان کو، میں ایک بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت اسرائیل کی نابودی پر منحصر ہے۔ پاکستان کی سالمیت انڈیا کی تباہی اور بربادی کے ساتھ جو ہے وہ منحصر ہے، ریلیٹڈ ہے۔ جب تک اسرائیل قوت میں ہے تو انڈیا قوت میں ہے، جب اسرائیل کمزور ہوگا تو انڈیا کمزور ہوگا، اور پھر وہ قوتیں جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ان قوتوں کے ایجنڈے جو ہیں وہ یہاں نہیں پنپ سکیں گے۔ ہمیں مضبوطی کے ساتھ، ایمان کی طاقت کے ساتھ، اسلحے کی طاقت کے ساتھ نہیں، اور آلات حرب و ضرب کی طاقت کے ساتھ نہیں، ایمان کی قوت کے ساتھ ہمیں، اور دین کی قوت کے ساتھ ہمیں، عقیدے کی قوت کے ساتھ ہمیں اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے، انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں امریکہ اور اس کے حواریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ایمانی قوت کا اظہار کرنا ہوگا اور اسلام دشمنوں کو اور ہمیں پاکستان دشمنوں کے دانتوں کو کھٹا کرنا ہوگا۔ ہم زندہ قوم ہیں اور ہمیں زندہ قوم کی حیثیت سے اس دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ ہم نے پورے عالم اسلام کو لیڈ کرنا ہے، ہم نے پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ اسلام اسی لیے آیا کہ وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کو مٹنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے یہ فوجی نوجوان باطل کو مٹائیں گے۔ ہماری عوام عزم راسخ کے ساتھ جو ہے وہ باطل قوتوں کا مقابلہ کریں گے۔ ہمیں بیفور کرونا، پری کرونا اور پوسٹ کرونا ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا۔ ہم نے ہر صورت میں دیکھنا ہے کہ ہمارے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمارے پاکستان پر حملہ ہو رہا ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور استعماری قوتیں دین کو تباہ کرتی ہیں، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دین کو سلامت رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے اسلام کو سلامت رکھے، اور ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔